تو پھر کیسے کہا تھا کہ قالوا بلا؟ تو صرف روحوں کو زندگی حاصل ہو جانا تو وہ اموات کا دور ہوتا ہے، وہ احیاء کا دور نہیں ہوتا۔ احیاء کا دور وہ ہوتا ہے کہ جب روح اور جسم کا تعلق موجود ہو۔ تو عالم برزخ میں پھر اموات والا معاملہ ہے، ثم یمیتکم والا معاملہ ہے، اس میں تعلق کوئی نہیں ہونا۔ لیکن دوبارہ میدان حشر میں جب جمع کیا جانا ہے تو پھر انہی جسموں کو زمین سے اٹھایا جانا ہے، اپنی قبروں سے اٹھایا جانا ہے، اور روحوں کا انہی جسموں کے ساتھ تعلق بننا ہے، تب جو ہے یہ ثم یحییکم والا دور آنا ہے۔ تو اے ہمارے رب، تو نے ہمیں دو موتیں بھی دے دی، دو زندگیاں بھی دے دی، اب ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے، کیا اب بھی کوئی نکلنے کی راہ موجود ہے؟ کوئی اور تیسری موت آ جائے، ہمیں بچ نکلنے کا موقع مل جائے۔ ذالکم بِأَنَّهُ اِذَا دُعِیَ اللَّهُ وَحْدَهُ، یہ سارا حال جو ان کا ہو رہا ہے نا، یہ اس لیے کہ جب ان کو اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا، جب تم کو اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا، کفرتم، تب تم نے کفر کیا تھا۔ لیکن آج جو ہے اب تم دعائیں مانگتے ہو، اب تم رولے ڈالتے ہو کہ کاش ایک دفعہ یہاں سے چھٹکارا مل جائے، تو اب تو ملنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ اللہ، اگر اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا وحدہ لا شریک کی حیثیت سے، کفرتم، تم انکار کرتے تھے، وَإِن يُشْرَكْ بِهِ، اور اگر تمہیں کوئی یہ تعلیم دیتا تھا کہ اللہ کے ساتھ بھائی فلاں بھی شریک ہے، فلاں بھی شریک ہے، جب تمہارے سامنے اللہ کے ساتھ شریک بنایا جاتا تھا تو اس کی بات تو تم مان لیتے تھے، موحد کی بات نہیں مانتے تھے، مشرک کی بات، شرک کے داعی کی بات مانتے تھے۔ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ، تو اب حکم تو اللہ کا ہے جو کہ بلند ہے، بڑا ہے، اور اللہ نے اب یہی فیصلہ کر دیا ہے کہ اب تمہیں جو ہے وہ اسی عذاب کے اندر رہنا ہے۔ وَالَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ، وہی اللہ ہے کہ جو اپنی نشانیاں تم کو دکھاتا ہے، اپنی قدرت کے نمونے تم کو دکھاتا ہے۔ اللہ اللہ، وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور آسمان سے تمہارے لیے رزق اتارتا ہے۔ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، لیکن سوچتے نہیں مگر وہی کہ جو انابت کرتے ہیں۔ تو جو انابت کرتے ہیں وہ سوچتے ہیں، ان کو ہدایت مل جاتی ہے، لیکن جو انابت ہی نہ کرے اس کو کوئی ہدایت نہیں ملتی۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، دعوی سورت، دعوی سورت۔ اللہ اللہ، دیکھو نا، اللہ تمہیں اپنی آیتیں دکھاتا ہے، نشانیاں دکھاتا ہے، آسمانوں سے رزق اتارنے والا بھی وہی ہے، انابت کرنے والوں کو ہدایت دینے والا بھی وہی ہے، تو پھر مان لو نا کہ پکارنا اسی کو چاہیے۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تو پکارو پھر اللہ کو، بندگی کو اسی کو خالص کرتے ہوئے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافر ناپسند ہی کیوں نہ کریں، تم نے اللہ ہی کو پکارنا ہے، غیر اللہ کی پکار تمہارے لیے جائز نہیں، غیر اللہ کی پکار کوئی نہیں کرنی۔ ایک ہے وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافر ناپسند کرتے ہوں، ناپسند کریں گے، تمہیں اذیتیں دیں گے، تکلیفیں دیں گے، لیکن تم نے ڈٹے رہنا ہے، پکار صرف اللہ ہی کی کرنی ہے۔ ہاں، اگر نوبت یہاں پر پہنچ جائے کہ کافر قتل کرنا چاہ رہے ہوں تو جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہنا جائز ہوتا ہے۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی نگاہوں کے سامنے والدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی شہید کر دیا گیا، والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا، اور بڑی اذیتیں دے دے کر دونوں کو شہید کیا گیا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اذیتیں دی جا رہی ہیں اور کافر شہید کرنا چاہ رہے تھے، تو یہاں پھر انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے کہہ دیا کہ میں تمہارے دین پر واپس آ گیا۔
تو یہ اپنی زندگی بچانے کے لیے جملہ بول دیا کہ ٹھیک ہے میں تمہارے دین پر واپس آ گیا، میں نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ بعد میں البتہ بڑے پریشان ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ میں نے صرف اپنی جان بچانے کے لیے یہ جملہ بول دیا ہے، کہیں اللہ کی بارگاہ میں گناہگار تو نہیں ہوں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمار، آئندہ بھی اگر کبھی ضرورت پڑے تو زبان سے بے شک یہ جملہ بول دینا، تیرا دل تو ایمان پر مطمئن ہے نا، دل سے کفر نہ کرنا، شرک کی طرف نہ جانا، باقی زبان سے یہ جملہ بولنا پڑ جائے تو اپنی جان بچانے کے لیے بول سکتے ہو۔ تو بہرحال اگر قتل تک نوبت پہنچ رہی ہو تو تب جو ہے ایمان کفر کا جملہ وہ بولنا جائز ہو جاتا ہے، نہ بولیں عظیمت ہے، شہادت قبول کر لیں عظیمت ہے، اس کا ایک زیادہ درجہ ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن بہرحال جان بچانے کے لیے بولنا جائز ہو جاتا ہے۔ رفیع الدرجاتی، وہ اونچے درجوں والا ہے، عرش والا ہے۔ یلقی الروح، روح کو بھیجتا ہے اپنے حکم سے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، تاکہ ملاقات کے دن سے ڈرائے، جس دن کے وہ سارے سامنے ہوں گے، یعنی اللہ کے سامنے ہوں گے۔ اللہ کے اوپر کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہوگی۔ اللہ کہیں گے لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہت کس کی ہے؟ للہ الواحد القہار، اللہ ہی کی ہے نا، کہ جو اکیلا ہے، زبردست ہے۔ اللہ رب العزت سوال کریں گے کہ لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہت کس کی ہے؟ کسی کو بولنے کی جرت نہیں ہو رہی ہوگی، حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہم السلام جو کہ ساری زندگی لوگوں کو یہی بتاتے رہے کہ حقیقی بادشاہت اللہ ہی کی ہے، تو ان کے اندر بھی بولنے کی اس وقت جرت نہیں ہو رہی ہوگی۔ اور دنیا کے فرعون، دنیا کے قارون، دنیا کے نمرود، جو بڑی بڑی بادشاہتوں کے دعوے کرنے والے، تو وہ بھی اس وقت کوئی دعویٰ نہیں کر سکیں گے کہ یا اللہ ہماری بادشاہت ہے۔ دنیا کے اندر تو بڑے بڑے دعوے کیے انہوں نے، لیکن وہاں پر یہ دعوے کوئی بھی نہیں کر سکے گا، تو کوئی بولے گا ہی نہیں، خاموشی۔ پھر اللہ خود ہی کہیں گے کہ اللہ ہی کی حکومت ہے نا، اللہ ہی کی بادشاہت ہے نا، جو اکیلا ہے، زبردست ہے۔ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، آج کے دن بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا۔ لا ظلم اليوم، آج کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لے لینے والا ہے۔ سوال دلوں میں ابھرتا ہے کہ آخر اللہ کیسے حساب لیں گے؟ اتنی زیادہ انسانیت کا، اتنی زیادہ انسانیت، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک پتہ نہیں کتنے خرب کی انسانیت ہے، اربوں خربوں کی انسانیت، اس کا بھلا کیسے حساب لیا جائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے مشکلیں ہیں نا، تم اس چیز کو مشکل سمجھتے ہو، میں اللہ، میرے لیے کوئی مشکل نہیں، میں اللہ جلد حساب لے لینے والا ہوں۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْعَازِفَةِ، اور ان کو ڈرا اس نزدیک آنے والی کے دن سے کہ جس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ اِذَا الْقُلُوبُ، کہ جس وقت دل جو ہیں وہ گلوں کے پاس پہنچ رہے ہوں گے، ہنسلیوں تک پہنچ رہے ہوں گے، گلے کو گھونٹ رہے ہوں گے، گلے کو دبا رہے ہوں گے۔ ظالموں کے لیے نہ کوئی اس وقت دوست ہوگا، نہ کوئی سفارشی ہوگا کہ جس کی بات ضرور بضرور مان ہی لی جائے۔ یطاع، ایسا کوئی شفیع نہیں ہوگا کہ جس کی اطاعت کی جائے، کہ اللہ کو ضرور اس کی ماننی ہی پڑے، ایسا کوئی بھی نہیں ہو سکے گا۔ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ واللہ، وہ اللہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو بھی، اور جو کچھ تم دلوں کے اندر، سینوں کے اندر چھپاتے ہو، اگر تمہارے اندر کوئی گندے جذبات موجود ہیں تو سب کچھ اللہ جانتا ہے۔ واللہ یقضی بالحق، علت دعویٰ، علت دعویٰ،
اور اللہ جو چاہتا ہے کر لیتا ہے۔ اللہ یکزی، اللہ کر لیتا ہے بالحق، یہی سچی بات ہے۔ اللہ کن فیکون کا مالک ہے نا، اذا ارادہ شیئن، اذا قضا امرن فانما یقول لہ کن فیکون، جس وقت وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہو جا تو بس وہ ہو جاتا ہے۔ والذین یدعون من دونہ، اور جن کو یہ پکارتے ہیں نا اللہ کے سوا، لا یقضون بشیء، وہ تو کچھ بھی کر نہیں سکتے۔ اللہ جو ہے یقضی، وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے لیکن یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ سننے والا بھی وہی ہے، دیکھنے والا بھی وہی ہے، تو پھر پکار اسی کی ہونی چاہیے نا۔ وہ جو فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین پیچھے کہا تھا نا کہ پکارو اللہ کو، بندگی کو اسی کے لیے خالص کر کے، تو اس کی علت بیان کی جا رہی ہے کہ جب سمیع بھی وہ ہے، بصیر بھی وہ ہے، تو پھر اسی کی پکار ہونی چاہیے۔ وہ سب کچھ کر سکنے والا، کوئی اور کچھ نہیں کر سکنے والا، تو پھر اسی کی پکار ہونی چاہیے۔ اولم یسیروا فی الارض، تخویف دنیاوی، تخویف دنیاوی، کیا زمین کے اندر چلے پھرے نہیں، پھر دیکھتے کہ کیسا انجام ہوا ان کا کہ جو ان سے پہلے تھے، حالانکہ وہ ان سے زیادہ طاقت والے بھی تھے اور زمین کے اندر نشان بھی والے بھی تھے۔ زمین کے اندر وہ کئی نشان چھوڑ گئے، بڑے بڑے محلات انہوں نے بنائے، بڑی بڑی عمارتیں بنائیں کہ جن کے کھنڈرات ابھی تک بھی موجود ہیں، تو وہ بڑے آثار والے بھی تھے۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے ان کو پکڑ لیا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اللہ سے ان کو بچا سکنے والا کوئی نہ ہوا۔ کئیوں کو وہ حاجت روا مانتے تھے، کئیوں کو مشکل کشا مانتے تھے، لیکن جس وقت اللہ کی طرف سے پکڑ آ گئی، کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا ان کو کوئی نہ بچا سکا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ اس لیے کہ ان کے پاس رسول آئے تھے ان کے واضح نشان لے کر، انہوں نے کفر کیا تھا تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ اِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ قوی ہے، طاقت والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ، نمونہ تخویف دنیاوی، نمونہ تخویف دنیاوی۔ اللہ اللہ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے نشانات دے کے بھیجا، وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور ایک کھلی سند دے کر بھیجا۔ نشانات تو کئی دیے لیکن ان میں سے ایک نشان تو ایک کھلی سند کی حیثیت رکھتا تھا۔ قرآن حکیم میں دیگر مقامات پہ وہ نشانات ذکر ہوئے ہیں، 9 نشانات فی 9 آیات قرآن حکیم نے ذکر کیا ہے، 9 نشانات دیے گئے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو۔ سلطان مبین سے جو بڑا نشان ہے ان میں سے وہ مراد ہے لاٹھی والا نشان، کیونکہ اس لاٹھی سے کئی کام جو ہے وہ ہوئے کہ اس کو پھینکا تو وہ اژدہا بھی بنی، اس کے ساتھ ہی جو ہے سمندر بھی پھٹا، اس کے ساتھ پتھر سے 12 چشمے جو ہے وہ بھی پھوٹے، تو لاٹھی جو ہے وہ سلطان مبین ہے، وہ بڑا نشان ہے۔ اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ، فرعون اور حامان اور قارون کی طرف، فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، انہوں نے یہ کہا کہ یہ جادوگر ہے، جھوٹا ہے معاذ اللہ۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ، جس وقت ان کے پاس حق لے آئے، من عندنا، ہماری طرف سے، تو انہوں نے کہا کہ قتل کرو ایمان والوں کے بیٹوں کو ان کے ساتھ اور چھوڑو ان کی عورتوں کو۔ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، اور نہ ہوا داؤ کافروں کا مگر رائے گاں۔ ایک تو جب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات پیدا ہوئے تھے وہ دور بھی ایسا تھا کہ بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑا جا رہا تھا، لیکن جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت شروع کی ہے
تو اس وقت بھی پھر انہوں نے بدبختوں نے فرعونیوں نے ایک دفعہ یہ کام شروع کیا کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، تاکہ بنی اسرائیل جو ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایمان کی طرف وہ مائل نہ ہوں، تو ان کے بچوں کو مارنا شروع کر دیا۔ زندہ چھوڑنے کے لیے عورتوں کا لفظ اللہ استعمال کرتے ہیں۔ میں نے اس کی وضاحت پہلے بھی ایک دن کی تھی کہ بیٹوں کو ذبح کرتے ہیں تو اس کے مقابل میں بظاہر تو یہ ہونا چاہیے کہ بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے ہیں، لیکن اللہ نے بیٹیوں کی بجائے عورتوں کا لفظ استعمال کیا کہ زندہ جو چھوڑتے ہیں تو عورتوں کو، کیونکہ یہ جو بیٹیاں جن کو زندہ چھوڑا جاتا تھا ان کے لیے جو ہے ان کی وجہ سے ایک آزمائش ظاہر ہوتی تھی جب یہ جوان ہو جاتی تھی، جب یہ عورتوں کی شکل اختیار کر لیتی تھی، جوان ہو جاتی تھی، تو اب ان کے رشتوں کا مسئلہ بن جاتا، کیونکہ بیٹے تو قتل کیے جا چکے ہیں، خاندان میں برادری میں بیٹا ہے کوئی نہیں، تو ان کے رشتے کہاں کیے جائیں؟ قبطیوں کے ساتھ رشتے کیے جائیں تو وہ ہیں ہی دشمن، تو دشمنوں کو بیٹیاں دینا تو وہ جو ہے وہ تو انتہائی پریشان کن ہوا کرتا ہے، تو اس لیے ان کے لیے پریشانی بن جاتی جب یہ عورتیں ہوتی۔ اللہ واللہ وما کید الکافرین الا فی ضلال، کافروں کا داؤ نہ ہوا مگر صرف رائے گاں۔ وقال فرعون، فرعون نے کہا ذرونی اقتل موسیٰ، مجھے چھوڑو کہ میں موسیٰ کو قتل کروں۔ اچھا جی، یہ جو لفظ ہے ذرونی، مجھے چھوڑو، یہ ایسے ہی ہے کہ جس وقت ایک بزدل قسم کا بندہ کوئی لڑ رہا ہو نا کسی دوسرے بندے سے، تو کہتے چھٹ ذرا میں دسنا، چھٹ میں دسنا وا، حالانکہ بھائی تینوں پھڑیا کنے میں؟ فرعون نو بھی پھڑیا تو کسے نے بھی سی، پھر بھی کہی جا رہے سی ذرا مینوں چھڈو میں موسیٰ نو قتل کرا۔ بھائی تینوں کنے پھڑے ہے؟ پہلے انیاں نو قتل کر بیٹھے ہیں، ادو تینوں کسے نے نہیں پھڑیا تے ہن بھی کوشش کر کے ویکھ لے۔ اصل میں تو دبکا ہوا اتنا ہے، دل میں گھبرایا ہوا اتنا ہے کہ ہمت نہیں ہو رہی آگے بڑھنے کی۔ پہلے دن ہی معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اژدہا بننے والا دکھا دیا ہے، اس سے ڈر کے بزدل بیٹھا ہوا ہے، اور اب کہتا ہے کہ چھوڑو مجھے، میں اس کو دیکھوں، چھوڑو دیکھوں، حالانکہ اس کو کسی نے پکڑا ہوا کوئی نہیں ہے۔ اللہ اللہ، ذرونی اقتل موسیٰ، چھوڑو مجھے کہ میں قتل کروں موسیٰ کو، وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ وہ اپنے رب کو پکار کے دیکھ لے، یعنی میں اتنا سخت ہوں، اتنا طاقت والا ہوں کہ موسیٰ بے شک اپنے رب کو بھی پکار لینا تو میں نے اس کو قتل کر دینا ہے، ہمت ہو کوئی نہیں رہی اور دعوے اتنے اونچے کیے جا رہے ہیں۔ اچھا جی، انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان یبدل دینکم، کہ کہیں تمہارے دین کو بدل نہ ڈالے، یا یہ کہ زمین کے اندر بگاڑ نہ پیدا کر دے۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں پناہ میں آیا اپنے رب کی اور تمہارے رب کی، کیونکہ رب تمہارا بھی وہی ہے، تم مانو یا نہ مانو۔ من کل متکبر، ہر تکبر کرنے والے سے جو کہ نہیں ایمان رکھتا حساب کے دن کو۔ وقال رجل مؤمن، اور ایک ایمان والے بندے نے کہا، من آل فرعون، جو کہ تھا تو فرعونیوں میں سے لیکن ایمان قبول کر چکا تھا، یکتم ایمانہ، آج تک اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، تو لیکن اب جس وقت نوبت یہاں پر پہنچی کہ فرعون نے کہا کہ میں قتل کرنا چاہتا ہوں، تو جب نبی کو قتل کرنے کا اظہار ہونے لگ جائے تو پھر ایمان والا جو ہے وہ اپنا ایمان مزید نہیں چھپا سکتا، پھر وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا کہ نبی کو قتل کیا جانے لگے یا نبی کی توہین کی جانے لگے۔ یہاں پر ہے کہ یکتم ایمانہ، اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ تو کچھ لوگ یہاں سے استدلال کرتے ہیں
کہ جی تقیہ کرنا بھی جائز ہے۔ تقیہ کرنا اس کو ہی کہتے ہیں کہ اپنا ایمان جو ہے تو اس کو چھپا لیا جائے، اندر کچھ اور ہو باہر کچھ اور ہو۔ یہاں تک بات درست ہے کہ حالات کی تلخی میں کسی حد تک اپنے ایمان کو چھپائے رکھنا، اظہار نہ کرنا کہ میں ایمان لے آیا ہوں، تو یہ کسی حد تک جائز تو ہوتا ہے۔ لیکن تقیہ کو ایک عبادت قرار دے دینا، حالانکہ یہ صرف ایک گنجائش ہے، یہ کوئی عبادت نہیں ہے، یہ صرف ایک گنجائش ہے کہ حالات زیادہ تلخ ہوں تو اپنے ایمان کو کچھ عرصہ کے لیے بندہ چھپا سکتا ہے، صرف گنجائش کی حد تک ہے۔ لیکن اس کو عبادت قرار دے دینا اور یہ کہنا کہ جو کچھ مرضی ہوتا رہے، تم تقیہ کر کے بیٹھے رہو، تمہیں بولنے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہیں ثواب ملتا جائے گا، تو یہ تو بزدلی ہوا کرتی ہے، یہ کوئی ثواب والا کام نہیں ہوا کرتا۔ دیکھو یہ ایمان والے بندے نے اپنا ایمان اگرچہ کچھ چھپایا ہے، لیکن جو ہی اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کی قتل کے بات ہو رہی ہے تو اب نہیں یہ چھپا سکا، اب یہ فوراً سامنے آ گیا کہ اللہ کے نبی کے لیے جو ہے وہ تو جان قربان کرنی ہے۔ جبکہ وہ جو تقیہ باز ہیں، جو تقیہ کے دعوے کرنے والے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یہ ہدایت دی تھی کہ بے شک کعبہ بھی گرایا جا رہا ہو نا تو علی تم چپ کر کے بیٹھے رہنا۔ حالانکہ ایسی کوئی تعلیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی ہے، تو یہ اپنے پاس سے بنائی ہوئی باتیں ہیں کہ کعبہ بھی گرایا جا رہا ہو تو تم چپ کر کے بیٹھنا، تمہیں ثواب ہی ملے گا۔ تو یہ ایسا تقیہ جو ہے اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا جی، کہنے لگا اتقتلون رجلا، کیا تم ایک ایسے بندے کو قتل کرتے ہو کہ جس کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تو اس دعوے کے لیے اپنے رب کی طرف سے تمہارے پاس کھلے نشان بھی لے کے آیا ہے، معجزات بھی لے کے آیا ہے، تو پھر بھی تم اس کو قتل کرنا چاہتے ہو۔ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كِذْبُهُ، اگر وہ معاذ اللہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اس کے اوپر پڑے گا۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا، اور اگر وہ سچا ہے تو پہنچے گا تم کو اس کا کچھ حصہ کہ جس کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے، یعنی وہ تم کو عذاب دیتا ہے نا، اور اللہ کے عذاب تو بہت بڑے بڑے ہیں، تو تم کو بھی کچھ حصہ عذاب کا پہنچ جائے گا جس سے تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے بڑھنے والا ہو، جھوٹا ہو۔ یا قوم، اے میری قوم، لکم الملک اليوم، آج کے دن تمہاری بادشاہت ہے نا، ظاہرین فی الارض، زمین کے اندر آج کے دن تم غالب ہو۔ فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ، کون ہماری مدد کرے گا اللہ کے عذاب سے؟ ان جاءنا، اگر وہ عذاب جو ہے وہ آ گیا ہمارے اوپر۔ قال فرعون کہنے لگا ما اریکم الا ما ارا، میں تم کو وہی کچھ سمجھاتا ہوں کہ جو میں خود سمجھتا ہوں۔ وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں تمہاری رہنمائی نہیں کرتا مگر بھلے راستے کی، اچھے راستے کی۔ وہ ایمان والا بندہ وہ اپنا واعظ کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے، تو فرعون جو ہے وہ یہ ٹوک کے درمیان میں یہ بات کرتا ہے، مقصد اس کا یہ ہے کہ لوگ اس بندے کی بات کی طرف توجہ نہ کریں، لیکن وہ بندہ جو ہے وہ پھر بھی اپنی بات کو جاری رکھتا ہے۔ وقال الذی آمنا، اور کہا اس نے کہ جس نے ایمان کو قبول کیا، یا قوم، اے میری قوم، انی اخاف علیکم، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر، کئی گروہوں کے دن کی بسل سے، یعنی دنیا کے اندر کئی گروہ آئے اور ان گروہوں کے اوپر تباہی آئی، تو ان کے اوپر تباہی کے جس طرح کے دن آئے
اسی کا تباہی کا دن تمہارے اوپر بھی نہ آ جائے، میں ان کی مثل سے ڈرتا ہوں۔ کن کی مثل داب قوم نوح، جس طرح حال ہوا تھا نوح علیہ السلام کی قوم کا اور عادیوں کا اور سمود کا اور ان کے بعد والوں کا بھی۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اللہ تو بندوں کے اوپر ظلم کا ارادہ کوئی نہیں کرتے، لیکن بندے خود اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جو ہے وہ سزا کو پا لیتے ہیں اور سزا کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اللہ ظلم کوئی نہیں کرتے۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، بے شک میں تمہارے اوپر ڈرتا ہوں، یوم التناد، اس ہانک پکار کے دن سے، قیامت کے دن سے مجھے ڈر ہے کہ جس وقت آوازیں لگیں گی لیکن کوئی چھڑا سکنے والا، بچا سکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جس دن تم پیٹھ پھیرو گے، مَا لَكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، اللہ سے تم کو بچا سکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ گمراہ کرے، فَمَا لَهُ مِنْ ہَادٍ، کوئی اس کو ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلِ، تمہارے پاس یوسف علیہ السلام بھی اس سے پہلے آئے تھے کھلے نشان لے کر، پھر تم مسلسل شک میں رہے اس میں کہ جو وہ لے کے آئے، یہاں تک کہ جب یوسف علیہ السلام کو وفات ہو گئی تو تم نے کہا کہ ہرگز اللہ ان کے بعد کوئی رسول نہیں بھیجے گا۔ اس طرح اللہ گمراہ کرتا ہے ہر اس کو کہ جو حد سے بڑے شک کرنے والا ہو۔ یہاں پر یہ جو آیت مبارکہ آئی کہ جب یوسف علیہ السلام فوت ہوئے تو تم نے یہ بات کہی کہ اللہ ان کے بعد کوئی رسول نہیں بھیجے گا۔ قادیانی حضرات اس آیت مبارکہ کو دلیل بناتے ہیں اپنے حق میں اور کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تو پہلے بھی ہوتا رہا ہے کہ ایک نبی فوت ہو جاتا تھا تو پھر ختم نبوت کے اعلان شروع ہو جاتے تھے کہ اب اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو جس طرح یہ پہلے ہوتا رہا ہے اسی طرح یہ مسلمان بھی جو ہے یہ ختم نبوت کے دعوے کرتے ہیں، تو یہ تو پہلوں کی طرح غلطی ہے۔ حالانکہ یہاں پر یہ جو بات ہے یہ کسی ایمان والے کی بات نہیں ہے، یہ ان کی بات نہیں ہے کہ جو یوسف علیہ السلام کو نبی مانتے ہو، یہ تو ان کی بات ہے کہ جو سرے سے نبوت کے ہی منکر تھے۔ وہ کہتے تھے کہ نبی آتا ہی کوئی نہیں، نبوت چیز ہی کوئی نہیں۔ یہ یوسف نبوت کے دعوے کر رہا تھا لیکن اس کے بعد اب اور کوئی دعوے کرنے والا نہیں ہوگا، یہ جھوٹے دعوے کر رہا تھا معاذ اللہ، تو اور کوئی اس طرح کا جھوٹا دعویٰ ہم میں نہیں کر سکے گا۔ تو یہ تو ان لوگوں کا دعویٰ تھا کہ جو نے ختم نبوت کیا وہ تو نبوت کے اس طرح سے منکر تھے، تو جو نبوت کے اس طرح سے منکر ہیں ان کی بات کو تم دلیل بنا رہے ہو۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ، وہ لوگ کہ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی باتوں میں بغیر کسی دلیل کے کہ جو ان کے پاس آئی ہو۔ بڑی بیزاری ہے اللہ کے ہاں اور ایمان والوں کے ہاں بھی۔ کذالک یطبع اللہ، اس طرح اللہ مہر کر دیتا ہے ہر تکبر کرنے والے سرکش کے دل کے اوپر۔ یہاں پر دوبارہ پیچھے توجہ دلانا چاہوں گا ایک چیز کی طرف۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، تمہارے پاس یوسف علیہ السلام آئے تھے اس سے پہلے دلائل لے کر۔ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ، تم مسلسل شک میں رہے۔ شک جو ہے یہ گمراہی کا پہلا درجہ ہے، یہاں اس کا اظہار ہوا کہ تم مسلسل شک میں رہے۔ مما جاءکم بہ، اس چیز کے متعلق کہ جو یوسف تمہارے پاس لائے تھے۔ حتی اذا ہلک، یہاں تک جب یوسف کے اوپر وفات آ گئی۔ تم نے کہا لن یبعث اللہ، اللہ ہرگز نہیں مبعوث کرے گا من بعدہ رسولا، اس کے بعد کوئی رسول۔ کذالک یضل اللہ، اس طرح اللہ گمراہ کرتا ہے۔ یہ گمراہی کا دوسرا درجہ ہے ضلال۔ پہلا درجہ شک اس کا ذکر ہو گیا، یضل اللہ کے اندر دوسرے درجے کا تذکرہ ہو گیا ضلال، گمراہی۔ اس طرح اللہ گمراہ کر دیتا ہے من ہوا مسرف مرتاب، ہر اس کو کہ جو حد سے بڑھنے والا ہو، شک کرنے والا ہو۔
الذین یجادلون، یہ تیسرا درجہ ہو گیا جدال، وہ لوگ کہ جو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیتوں کے متعلق، بغیر سلطان اتاہم، بغیر کسی سند کے، بغیر کسی دلیل کے کہ جو ان کے پاس آئی ہو، کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے ہاں بڑی بیزاری ہے، وعند الذین آمنوا، اور ایمان والوں کے لیے بھی بڑی بیزاری ہے، کذالک یطبع اللہ، اس طرح اللہ مہر کر دیتا ہے۔ یہ چوتھا درجہ ہو گیا ختم قلب۔ تو ان آیات کے اندر چاروں درجے جو ہیں یہ ترتیب کے ساتھ اللہ رب العزت نے ذکر کیے ہیں، گمراہی کے 4 درجے۔ اس طرح اللہ مہر کر دیتا ہے ہر اس دل پر کہ جو تکبر کرنے والا ہے، سرکش ہے۔ وقال فرعون، اور فرعون نے کہا اے حامان میرے لیے بنا ایک محل، شاید کہ میں راستوں کو پہنچ سکوں، یعنی میں آسمان تک پہنچ کے دیکھ سکوں، اسباب السماوات، آسمان کے راستوں کو، پھر میں جھانکوں کہ الہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے الہ کی طرف، اور میں تو یہی خیال کرتا ہوں کہ وہ معاذ اللہ جھوٹا ہے، تو اونچا محل تیار کرو نا، میں دیکھ کے آتا ہوں اللہ کو کہ کوئی اللہ موجود ہے آسمانوں پر یا نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، اس طرح مزین کیے گئے فرعون کے لیے اس کے برے اعمال، وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ راستے سے روکا گیا، اور فرعون کا داؤ نہ ہوا مگر ضائع ہونے والا۔ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ، اور کہا اس نے کہ جو ایمان لایا تھا، یا قوم اتبعون، اے میری قوم میری پیروی کرو، میں تم کو بھلی راہ بتاؤں گا۔ فرعون جو تمہیں دعوے دیتا ہے، دعوے کرتا ہے کہ میں سے صحیح راستے کی طرف لے جانے والا ہوں، وہ غلط بول رہا ہے، میں تمہیں نبیوں کے راستے کی طرف بلاتا ہوں جو بھلی راہ ہے۔ یا قومی، اے میری قوم، انما ھذہ الحیات الدنیا متاع، یہ جو دنیا کی زندگی ہے جس کے پیچھے تم سارے لگے ہوئے ہو، یہ تو بس ایک سامان ہے، اور جو آخرت ہے تو وہ جو ہے قرار کا گھر ہے، ٹھہرنے کا گھر ہے۔ جو کوئی برے کام کرے تو اس کو سزا نہیں دی جائے گی مگر اتنی ہی، اور جو کوئی نیک عمل کرے خواہ وہ نر ہو یا مادہ ہو، اور شرط یہ ہے کہ ہو ایمان والا، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ جنت میں داخل ہوں گے، اس کے اندر رزق دیے جائیں گے بغیر حساب کے۔ اور اے میری قوم، مجھے کیا ہے کہ میں تم کو بلاتا ہوں نجات کی طرف، اور تم مجھ کو آگ کی طرف بلاتے ہو۔ اللہ اللہ، میں تو تمہیں دعوت دیتا ہوں توحید کی، اور توحید جو ہے وہ تو جنت کے اندر لے جانے والی ہے، تم جو ہے جواب میں شرک کی طرف جو ہے وہ دعوت دیتے ہو، اور شرک کا انجام جو ہے وہ آگ ہے، جہنم ہے۔ تم مجھے اس طرح بلاتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور شرک کروں اس کے ساتھ، کہ جس کا کوئی علم نہیں ہے مجھے،